کی تاریخ کیا ہے؟ غیبت کبریٰ کی آغاز کا زمانہ تھا، اور ایک شخص کے جس کا نام حسن بن مصلح جمکرانی ہے، جو جمکران ہی کا رہنے والا ہے۔ البتہ اس زمانے میں جمکران کوئی محلے کے اندر یا آبادی کے اندر تبدیل نہیں ہوا تھا، وہ گاؤں تھا اور دور دراز لوگ رہا کرتے تھے اکا دکا۔ تو حسن بن مصلح جمکرانی، اس نے خواب میں نہیں بیداری میں یہ سارا منظر دیکھا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہے کہ دروازے پہ اس کے رات کے وقت دستک ہوتی ہے، اور وہ دروازے پہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ چلو ہمارے ساتھ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے۔ یہ باہر نکلتا ہے، جلدی سے تیار ہوتا ہے، اور تڑپ کے ساتھ اور سانسیں جو ہے وہ اس کی پھلی ہوئی ہے کہ میں کس طرح سے امام کے سامنے حاضر ہوں گا۔ بہت ایک عجیب کیفیت کے اندر چلتا ہے اس شخص کے پیچھے پیچھے کہ کہاں مجھے لے کر جاتا ہے۔ جانے لگتا ہے، کچھ ہی فاصلے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ ایک نورانی جگہ ہے جہاں پر کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو شخص لے جانے والا ہے وہ اس کو اندر کی جانب لے جاتا ہے، اور جب یہ اندر کی جانب پہنچتا ہے تو وہاں پر مزید اور کچھ نورانی لوگ ہیں، جن میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو بزرگ ہے اور سفید ریش ہے، اور وہ ایک جوان کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ جوان مسجد پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بزرگ ان کے سامنے گویا گزارش پیش کر رہے ہیں اور رپورٹنگ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے، اور وہ جوان انہیں جوابات دے رہے ہیں۔ وہ جوان ہے وہ سید ہے، خوبصورت ہے، نورانی ہے۔ یہ جب قریب آیا تو تعارف کروایا گیا کہ جس ہستی کے لیے میں تجھے یہاں تک لے کر آیا ہوں، یہ تیرے زمانے کے امام ہیں جو یہاں مسجد میں تشریف فرما۔ امام اس سے کچھ سلام و دعا کے بعد ایک بات بیان فرماتے ہیں، اور واقعے کے اندر چونکہ حسن نام کے افراد بہت زیادہ، اس لیے توجہ رکھیے گا، جس شخص کی ابھی ملاقات ہو رہی ہے اس کا نام بھی حسن بن مصلح جمکرانی ہے۔ اور امام نے کچھ گفتگو کے بعد یہ بیان فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ جو سرزمین جہاں پر ہم موجود ہیں یہ مبارک سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اور اس زمین پر قبضہ کیا ہوا جو شخص نے، اس کا نام بیان کیا حسن بن مسلم، اس کا نام ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کے جو جانور یہاں پر موجود تھے اور پل رہے تھے، ان کو ہم نے اس سے چھین لیا تاکہ اسے احساس ہو کہ اس کی سرزمین نہیں ہے جہاں پر وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے جانوروں کے اوپر آفت آئی، وہ نہیں سدھرا۔ اس کے بعد اس کی اولاد کو ہم نے لیا اور اس کی اولاد کو اس سے محروم کر دیا، لیکن تب بھی اسے ہوش نہیں آیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی عادی چیز ہے، اور چاہے وہ حرام کے اندر کام کر رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود وہ ایسے مریض ہونے لگا، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ توبہ کے راستے کی طرف نہیں آیا۔ اب جا کر اسے یہ پیغام دے دینا کہ یہ ایک مقدس اور مبارک سرزمین ہے، اور اس سرزمین میں ہم مسجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے، اور اگر وہ اب بھی نہیں مانا اور نہیں گیا تو اس پر ایک ایسا عذاب نازل ہوگا کہ جس کا وہ جبران نہیں کر سکتا۔ یہ حسن بن مصلح جمکرانی کہتے ہیں کہ عرض کیا کہ اے مولا، آپ نے جو بات بیان فرمائی میں اس سے جا کر یہ ساری باتیں بیان کروں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ میری بات کیسے قبول کرے گا، اور وہ کیسے جانے گا کہ ہاں امام زمانہ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ کہا کہ جا کر سید ابو الحسن، یہاں پر بھی حسن نام ہے، سید ابو الحسن جو اس علاقے کے عالم دین ایک معتبر شخصیت ہے، ان سے جا کر تم یہ بات کہنا جو میں نے بات بیان کی ہے، اور تم ان کے ساتھ مل کر جانا حسن بن مسلم کے پاس تاکہ وہ واقعے پر اعتبار کر سکے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر مولا نے آگے بیان فرمایا کہ یہ سرزمین وہ ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص آ کر نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز یہاں پر پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر رہ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کا وہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر امام نے بیان فرمایا کہ ہر شب بدھ یہاں پر آ کر انسان کو چاہیے کہ اعمال جمکران انجام دے، اور خود امام وقت نے اعمال جمکران کا تذکرہ کیا۔ اعمال جمکران ابھی ہم آپ کو وربلی بتا رہے ہیں، اگر یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آگے جا کر مختلف لینگویجز کے اندر انہوں نے اعمال جمکران لکھے ہوئے ہیں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، لہٰذا انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، آگے جا کر آپ کو اعمال جمکران دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گی۔ اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مسجد تحیت جمکران کی 2 رکعت نماز پڑھنا، کیونکہ ہر مسجد کی تحیت کی نماز ہوتی ہے، اس کے احترام کی، اس کے تقدس کی نماز۔ مسجد تحیت جمکران کی 2 رکعت نماز اس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، پھر رکوع میں جائیں، پھر 7 مرتبہ ذکر رکوع،
اب یہ 7 کا فکر بار بار ریپیٹ ہوگا, یاد رکھیے گا کہاں کا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. 7 مرتبہ سورہ توحید, 7 مرتبہ ذکر رکوع, پھر کھڑے ہو کر جب سجدے میں جائیں تو 7 مرتبہ ذکر سجدہ, پھر بیٹھ کر دوبارہ سجدے میں جائیں تو پھر 7 مرتبہ ذکر سجدہ, اور پھر کھڑے ہو کر جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھنی ہے کہ جیسے پہلی رکعت پڑھی گئی. الحمد 7 مرتبہ سورہ توحید, پھر 7 مرتبہ ذکر رکوع, 7 مرتبہ ذکر سجدہ, 7 مرتبہ ذکر سجدہ, تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کر لیں. یہ ہو گئے مسجد تحیت جمگران کی نماز. پھر اس کے بعد 2 رکعت کی نماز ہے, نماز امام زمانہ علیہ السلام کی نماز. اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, اور اس نماز کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی آپ رہ کر اپنے وطن میں بھی جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز امام زمانہ, نماز کا جب آغاز کریں گے تکبیرۃ الاحرام کرنے کے بعد الحمد شروع کریں گے. الحمد کا جب کنٹینیوشن ہو رہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ کر ہمیں رک جانا ہے اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. پوری تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی نکالنی ہے. اور یہ گویا اشارہ اس بات کی طرف کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس آیت کا مفہوم کیا ہے, کیوں ہم بار بار اس آیت کو دہرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے خدا ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہی حقیقت میں مدد دینے والا ہے اور تیری ہی پرستش کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم کا لفظ موجود ہے, یعنی ہم سب یہی کام کرتے ہیں. اور اس سے علماء نے یہ بھی اشارہ لیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ یہ جملہ یہ کہتا ہے نماز کے اندر کہ ایاک نعبد, ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تیری تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جب یہ 100 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر کنٹینیوشن کے ساتھ آپ سورہ کو جاری رکھیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ الحمد مکمل ہو گیا. اب سورہ توحید 1 مرتبہ پڑھنی, اب 7 مرتبہ نہیں, 1 مرتبہ سورہ توحید ہے. پھر رکوع کے اندر پھر 7 مرتبہ ذکر رکوع ہے, سجدے میں 7 مرتبہ ذکر سجدہ ہے, دوسرے سجدے میں 7 مرتبہ ذکر سجدہ ہے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی, یعنی اس میں بھی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا. پھر 1 مرتبہ سورہ توحید ہے. پھر قنوت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے. قنوت میں آپ بہت بہتر ہے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں. اور پھر جب رکوع میں جائیں تو 7 مرتبہ ذکر رکوع ہے, پھر سجدے میں 7 مرتبہ ذکر سجدہ, دوسرے سجدے میں 7 مرتبہ ذکر سجدہ, تشہد سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کر دیں. جب نماز امام زمانہ بھی مکمل ہو جائے تو ابھی اعمال مکمل نہیں ہوئے, کنٹینیو ہے. نماز مکمل ہونے کے فوراً بعد بغیر کچھ اور کہے 1 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ. پھر وہی پروردگار کی توحید کا اعلان ہے کہ کوئی ہمارا اللہ اور کوئی ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے سوائے اللہ وحدہ لا شریک ہے. 1 مرتبہ یہ کہنا ہے. پھر تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پڑھنا ہے. جب وہ تسبیح مکمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد سجدے میں جائیں اور سجدے میں پھر 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ کر اعمال کو مکمل کر دینا ہے. اور یہاں پر بھی اگر 1 مرتبہ صلوات پڑھ کے مل کے اس طریقے سے یہ اعمال جمگران مکمل ہوں گے. اس کے لیے تقریباً آپ کو آدھے سے پونا گھنٹہ لگے گا, اور پھر نماز ظہرین کا وقت بھی ہو جائے گا. تو نماز ظہرین آپ جماعت کے ساتھ انجام دیجیے گا. 2-3 باتیں اور ہم بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو باوضو نہیں ہے پیچھے ہی واش رومس موجود ہیں. خواتین کے واش رومس لیفٹ سائڈ پر ہیں ہمارے, اور جینٹس حضرات کے ہمارے رائٹ سائڈ پر واش رومس موجود ہیں. یہیں سے باہر نکلیں گے, بہت قریبی ہے.